صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز بہنوں، بے شک نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کی شرط لازم ہے۔ نماز روزے کی طرف فرض ہے۔ اگرچہ یہ محبت ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کی طرح فطری نہیں، مگر ایمان کے اخلاقی اور روحانی ثمرے کے طور پر، ایمان کے منطقی اور نفسیاتی نتیجے میں یہ محبت اپنی جان اور دنیا کی ہر چیز اور ہر رشتے سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر نہ ہو تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے اہل و عیال یعنی ماں باپ اور بیوی بچوں اور اس کے مال و دولت اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ پھر فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ جمع ہو جائیں وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے، لذت پا لیتا ہے۔ اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ مگر کیسے پتا چلے کہ اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہستی ہیں؟ دیکھیں، عملی لحاظ سے تو محبت کی علامت اور نشانی صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری پیروی کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ بلکہ خود اللہ بزرگ و برتر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کو ڈائریکٹلی اپنی محبت کا وسیلہ قرار دیا۔ فرمایا سورہ آل عمران میں کہ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ مقالات حکمت میں ایک عاشق رسول کا تذکرہ ملتا ہے جنہیں نعتوں کا عشق اور جنون کی حد تک شوق تھا۔ ایک دفعہ خواب میں انہیں رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی تعریف سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ جو ہماری اتباع کرے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک مسلمان پر فرض ہے، مگر اطاعت بقدر استطاعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع و طاعت کی بیعت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ بھی کہو کہ مستطاعتم، جہاں تک میری استطاعت ہوگی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ مگر بقول صاحب تفہیم القرآن، اپنی مقدرت یعنی اپنی ہمت و طاقت کا فیصلہ کرنے والا انسان خود نہیں بلکہ اللہ ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ لہذا کم از کم دین کے فرائض و واجبات کی حد تک تو انسان ضرور ہی ان کی استطاعت رکھتا ہے، اسی لیے ان کا مکلف ہے، ورنہ اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لازم ہی نہ ٹھہراتے۔ رہی مجبوری کی حالتیں یا اضطراری کیفیات، تو اس میں تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی ریلیکسیشن دی ہے، طرح طرح کی گنجائش رکھی ہے، رعایت دی ہے۔ بہرحال عزیز بہنوں، محبت کی دلیل، اصل مطلوب و مقصود چیز اطاعت و پیروی ہے۔ اور پھر اطاعت و پیروی بھی کوئی ایسی ویسی نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پھر جو فیصلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، یعنی جو حکم بھی دیں، اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ ہو، بلکہ سر تسلیم خم ہو، یعنی مجبوری کا سودا نہ ہو، بلکہ دل کی پوری آمادگی کے ساتھ خوش دلی سے اور برضا اور رغبت ہو۔
بلکہ یہاں تک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح سنہ میں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اور اس کے رجحانات اس تعلیم و تربیت کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. یعنی بندہ مومن کی خواہشات، اس کی تمنائیں، اس کی فکریں، اس کی دلچسپیاں، حتیٰ کہ اس کا مزاج، اس کی طبیعت، اس کے میلانات، اس کے دل کا جھکاؤ، یعنی ہر قدم پر اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہو جائیں. یہی بیسک ریکوائرمنٹ ہے ایمان کی میری عزیز بہنوں، اور یہی معیار محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور محبت باری تعالیٰ کا ذریعہ بھی، اور اب پھر آخرت میں انبیاء، شہداء، صدیقین کا ساتھ حاصل کرنے کا وسیلہ بھی. مثلا الصحیح المسند من اسباب النزول میں ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ آپ مجھے میری جان اور میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور جب تک آپ کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین ہی نصیب نہیں ہوتا. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ مرنے کے بعد آپ تو جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، میں اگر جنت میں داخل ہو بھی گیا تو وہاں آپ کا دیدار ہی نہ کر سکوں گا. آپ نے اپنے اس محب کو ابھی کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہو گئے، سورہ نساء کی آیت 69 کے، جو لوگ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. اور کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرنا.